اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات بیان ہوئی اور سنی اور سنائی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ناحق بات کہی گئی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ خیر بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس پر استقامت دے اور قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث کے منہج اور توحید اور اتباع سنت کے منہج پر اس پر گامزن ہونے کی، اس کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم سب جمع ہیں اور جو یہ کچھ سب ہم کر رہے ہیں، یہ دندنا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی دندنا، اسی گنگناہٹ، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، اور معاذ بن جبل جو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے چہرے کے دیدار اور اللہ کی جنت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول عطا فرمائے۔ نصیحت کر دیں، نصیحت تو آپ لوگ جو ہیں وہ نصیحت ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دوسرے اساتذہ سے سنی، اور قرآن پڑھتے ہوئے ہم مختصر کتنی نصیحت تو ویسے ہی سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے بہترین نصیحت جو ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ سب سے بہترین نصیحت ہے۔ اور دوسری نصیحت ظاہر سی بات اسی نصیحت میں ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، جو کچھ بھی ہو جائے، جو حالات اور سچویشن بھی ہو جائے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، طلب علم میں رکاوٹ آ جائے یا گیپ آ جائے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے انسان نہ لے سکے، ایک بات کو اپنے پلے باندھ لینا، اور وہ ہے کہ توحید کو کبھی نہ چھوڑنا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ تمہیں چاہے جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، توحید کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو ایک انسان کو ایک دفعہ مل گئی، تو پھر انسان نے اگر اس کو اہمیت دی اور اس پر گامزن ہوا، اس پر تسلسل اختیار کیا، اس کو بار بار پڑھتا رہا، توحید کا درس جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑنا۔ بے شک آپ اصول حدیث، اصول فقہ، میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ کسی مصروفیت کی بنیاد پر ان کو طلب علم میں رکاوٹ آ جائے، اگر رکاوٹ نہ آئے تو توحید کے علم میں نہ آئے، عقیدے کے علم میں نہ آئے۔ توحید جو ہے وہ نعمت ہے، وہ چیز ہے کہ ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توحید اتنی پاک، صاف اور پیور ہے کہ ایک سفید کپڑے کی طرح ہے کہ اگر اس پہ تھوڑا سا داغ بھی لگ جاتا ہے تو اس کپڑے کی زینت کو خراب کر دیتا ہے، وہ کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ توحید اتنی پاک، شفاف، پیور چیز ہے، تو توحید کو ریوائز کرتے رہیں۔ یہ علم تیزی سے نکلتا ہے جب انسان وقفہ لاتا ہے یا کوئی بیچ میں گیپ لاتا ہے، اور توحید کا علم بھی بہت تیزی سے نکلتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر کالے نقطے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور جب کالے نقطے آ جاتے ہیں تو توحید اور شرک اور ایسی چیزیں جو کہ توحید کے منافی ہوتی ہیں، انسان اس میں فرق نہیں کر پاتا۔ تو توحید کے درس کو، چاہے آپ نے ایک مرتبہ کتاب توحید پڑھ لی ہے، 2 مرتبہ پڑھ لی ہے، آپ توحید کے ریویژن کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کتاب التوحید ہی بار بار پڑھتے رہیں۔ اول تو یہی نصیحت کروں گا کہ کتاب التوحید مختلف شروحات ہیں، جتنی کتاب التوحید کی شروحات ہیں اتنی میں نہیں جانتا کسی کی ہوں گی عقیدے میں، یعنی کہ ہر عالم نے اس کی شرح لکھی ہے تقریباً، کیونکہ اتنی اہم چیز ہے۔ تو مختلف ایک سال میں کم از کم 1 مرتبہ کتاب التوحید کا دورہ کریں، یا تو کہیں سے پڑھ کے یا پھر خود سے، اور کتاب التوحید سے یعنی عقیدہ توحید سے ملتی جلتی جتنی کتاب ہیں، ثلاثۃ الاصول وادلتها، اسی طرح نقض الاسلام ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اسی طرح القواعد الاربع ہیں، یہ ساری کتابوں کا جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ کتاب التوحید آپ نے تفصیل سے پڑھی ہے، آپ خود ان کی شروحات خریدیں، اردو میں بھی ہوں گی، عربی میں بھی ہوں گی، انگلش میں بھی ہوں گی، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اگر علم کے مطالعے میں آپ نے ایک ڈیو پورشن جو ہے وہ توحید کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، توحید کو اور قرآن کو، یہ چیزیں جو ہیں وہ ویسے تو حدیث بھی ہے، ساری چیزیں ہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ سب سے افضل چیز جو ہے، یعنی جس کو نہیں چھوڑ سکتا انسان، وہ توحید ہے، چاہے وہ مر جائے چاہے وہ کٹ جائے، اس کو ریوائز میں ریویژن میں رکھتے رہیں، اور
آپ دیکھیں گے کہ سعودی میں اور عموماً بڑے بڑے علماء بھی، یعنی جو 60 70 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی کتاب التوحید پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ریوائز ہوتی رہے، ان کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ اب وہ 70 سال کی عمر میں پہنچ کے آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کتنی مرتبہ کتاب التوحید پڑھائی ہوگی؟ تو ایک غالباً شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 60 سے 65 مرتبہ جو ہے وہ کتاب التوحید پڑھائی ہے۔ اب پڑھی کتنی دفعہ ہوگی؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی اس چیز کو نہ چھوڑیں، توحید کو سینے سے لگا کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہمیں۔ آمین۔ بہت ساری دعاؤں کے لیے آپ لوگوں کے لیے شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ورضوان اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضوان جو رضا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جو بھی کام انسان کرے، اصل مقصد اللہ کے چہرے کا دیدار، لوجہ اللہ ہو، اللہ کے چہرے کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اس چیز کے لیے انسان جو ہے وہ محنت کرے، اور یہی انسان کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ انسان آگے پڑھے اور آگے پڑھائے، یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے باعث اجر بنتی رہیں گی، جو ایک علم دے کے گیا ہے لوگوں کو آگے، اور اپنے آپ کے لیے بھی جو ہے وہ، یعنی علم کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھے، علم حاصل کرتا رہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف میں، کوئی ایسی مصروفیات آتی ہیں جس میں طلب علم میں وقفہ آ جاتا ہے، لیکن اس طلب علم کے منہج کو نہ چھوڑیں کلیتاً۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگ کہ جو طلب علم میں بڑے پیش تھے، علم حاصل کیا، ایک وقت تک 1 سال 2 سال لگائے، اور پھر بلکہ کچھ تو ایسے بھی لوگ کہ جو کہ دین کے علم کو پڑھ کے فراغت بھی حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد آگے اس کو تبلیغ نہیں کی، آگے پہنچایا نہیں، بلکہ کوئی کمپنی میں جاب میں لگ گیا، کوئی کاروبار میں لگ گیا۔ یہ طالب علم یہ نہ کرے، کاروبار کر سکتا ہے، جاب وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن جو اصل کام ہے ایک طالب علم کا، وہ لوگوں کی اصلاح ہے۔ تو اس چیز کو نہ چھوڑے کبھی بھی، یعنی اس منہج علمی کو نہ چھوڑے، ٹھیک ہے؟ اس کو نہ چھوڑے، وقفہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے۔ طالب علم جو ہے وہ طالب علم کے لیے، ایک طالب علم جو ہوتا ہے، ہر مخلوق حتیٰ کہ سمندر میں جو موجود مچھلیاں ہیں وہ بھی ایک طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہ جو اصحاب علم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اصحاب علم کی گواہی کو جوڑا ہے۔ اس سے بڑا مقام ہم نہیں جانتے علم والوں کا ہوگا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، توحید کی گواہی دی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ایک مومن کو جو محبوب اثاثہ اور کیپٹل ہے وہ توحید ہے۔ سب کٹوا سکتا ہے، سب سیکریفائز کر سکتا ہے، توحید نہیں دے سکتا۔ اس توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، شہد اللہ۔ پھر اس گواہی کے ساتھ ملائکہ کو جوڑا، اور اس گواہی کے ساتھ اولو العلم کو جوڑا، علم والوں کو۔ یعنی تمام انسانیت میں اگر سب سے افضل ترین طبقہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس گواہی کے لیے اپنے ساتھ اس طبقے کو جوڑ دے، لیکن سب سے افضل طبقہ انبیاء کے بعد جو ہے وہ اولو العلم کا ہے، علم والوں کا ہے، اور انبیاء بھی اولو العلم میں اولین درجے کے یعنی اس میں شامل ہیں۔ تو اگرچہ ہم علماء تو نہیں ہیں، ہم اولو العلم تو نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے منہج اور ان کے راستے پر چل کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہی میں ہمیں داخل کرے۔ جو جس راستے پر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو انہی میں شامل کرتا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور یہ جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور اسی طرح جو ہے وہ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ اور کلمات کہ اللہم الرفیق الاعلی، یہ تمام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک جماعت ہے جو کہ صادقین کی ہے، کہ وہ صادقین کی جماعت کہ قیامت والے دن صرف ان سچوں کو جو اللہ کے ساتھ سچے تھے، یہ صادقین کی جماعت تھی،
انہی کو فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ جو صادقین کی جماعت ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو یہ اولو العلم کی جو جماعت ہے، علم والوں کی جماعت ہے، اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ علم کی نسبت ہم یا اپنی نسبت ہم علم کی طرف کر سکیں، ہم بڑے گنہگار اور ریاکار اور غیر مخلص قسم کے، نالائق قسم کے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ہم اولو العلم اور محدثین اور صحابہ کے منہج اور طریقے پر چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اور نشر اور جنت میں آخر میں صحبت بھی انہی کے زمرے میں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔